خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ کے ذکر کی نسبت سے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر کا حلقہ شروع ہوگا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ فَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ اللہ پاک بھی بہت بڑے ہیں۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہوگی۔ جیسے قرآن پاک، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک تمام کلاموں سے افضل ہے۔ دنیا کی باتوں سے تو ہے ہی، آسمانی جتنی کتابیں اتری ہیں ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے قرآن پاک۔ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوا سوائے قرآن پاک کے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے ہی اس نصیحت کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء، حافظ کامل الحفظ طلباء، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو بڑی مبارک بات ہے، بڑی مبارک بات ہے جو قرآن پاک طلباء یہاں پر یا کہیں پر بھی قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت مبارک بات کے لائق ہیں، اور ان سے زیادہ، طلباء سے زیادہ بچوں کے، طلباء کے والدین وہ بہت زیادہ مبارک بات کے لائق ہیں، قابل سب تحسین ہیں۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اس غیر گزرے دور میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقف کیا ہے۔ تو میں ایک آیت تلاوت کی ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک۔ اردو سمجھتے ہیں نا سارے؟ جی جی ہاں جی، تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بولنا بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ سپیکر کی طرف سے دیکھیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔
علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، یعنی اپنی زندگی میں یاد کرو۔ جو اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہوئی ہے، یہ اللہ نے یہ زندگی اپنی یاد کے لیے عطا کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے۔ تو تم مجھے اس زندگی میں یاد کرو، دنیاوی زندگی میں یاد کرو۔ اذکرکم، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، یعنی مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، جب تم بیمار ہو جاؤ گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے یاد کرو، جب تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ اب بھی اللہ پاک نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے، کوئی بھلایا ہوا نہیں ہے، اب بھی اس وقت بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ پاک کسی بندے کو بھلا دیں، بھلانے سے، بھولنے سے اللہ پاک ہے، نسیان سے اللہ پاک ہے، یعنی بھلا دینے والا معاملہ اگر فرمائیں 1 منٹ کے لیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ 1 منٹ کے لیے اگر اللہ پاک ہمیں فراموش کر دیں، یعنی فراموش کرنے سے مراد کیا ہے، فراموشی والا معاملہ اور سلوک ہم سے کریں، تو ہم ایک مچھلی کی طرح، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ کر رہ جاتی ہے، ایسے انسان تڑپ کر رہ جائے۔ اللہ کی ہر وقت ہم پر رحمتیں ہیں اور اللہ کی ہر وقت ہم نگاہوں میں ہیں، حفاظت میں ہیں۔ صحت مند آدمی کو صحت کی قدر نہیں ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اسے قدر ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت تھی جو مجھے عطا کی تھی، میں نے قدر نہیں کی۔ عافیت اور سلامتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو مصیبت زدہ ہو اس سے پوچھئے کہ عافیت کیا ہوتی ہے، بیمار سے پوچھئے کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، اندھے سے پوچھئے کہ آنکھ والی نعمت کیا ہے، پاگل اور مجنون سے پوچھئے کہ عقل والی نعمت کیا چیز ہے۔ ہزاروں نعمتیں اللہ پاک کی ہر وقت ہر انسان پر، ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے لگو تو شمار ہی نہ کر سکو، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں۔ لیکن انسان کا شکوہ ختم نہیں ہوتا، اللہ پاک سے شکوہ کرتا ہے۔ ساری اللہ پاک نے ان گنت نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، بن مانگے دی ہیں، لیکن انسان پہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے وہ شکوہ کرتا ہے، اللہ پاک کی شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس انسان سے بڑھ کر نمک حرام کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ اللہ پاک کو ہم سے کیا لالچ ہے، کیا طمع ہے؟ اللہ محض اس کی کرم نوازی اور شفقت ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک ہمیں، یعنی جیسے ایک بچوں کو شفقت کی جاتی ہے، بچوں کو دلاسا دیا جاتا ہے اور حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں بچوں والا ہم سے سلوک کر رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جیسے والدین چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ میرا کام مانو، ایسے کرو، تمہیں چیزیں لا کر دوں گا، تمہیں یہ دوں گا، تمہیں یہ دوں گا، بچے مان لیتے ہیں والدین کی بات۔ تو اللہ پاک کتنی شفقت فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جلسوں کی طرح اس کو جلسہ نہ سمجھیں، ہم اپنا الحمدللہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے پاس آئے، آپ کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آئے، اور قدر کی نگاہ سے دیکھو گے وقت قیمتی بن جائے گا آپ کا، یاد رکھیں۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس آیت کو سوچنے لگ جاؤ تو اس آیت میں اتنی کرم نوازی، اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی رحمتیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ بندے کا یاد کرنا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ بندے کو یاد رکھیں گے، یاد کریں گے، وہ سبحان اللہ کیسا ہوگا۔ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا بھی طریقہ ہمیں نہیں آتا، واللہ ہمیں نہیں آتا اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ۔ نماز پڑھی ہے، کتنے بے ڈھنگے طریقے سے پڑھی ہے، کتنے بے ڈھنگے طریقے سے پڑھی ہے۔ ظاہری اگر خشوع خضوع تھا بھی صحیح، توجہ ہماری کہاں تھی، خیالات ہمارے کدھر تھے۔ ہم نے کیا یاد کرنا ہے، ہم نے کیا، انسانوں نے کیا یاد کرنا ہے؟ ہاں، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کا عشق ہو، اسے حقیقی یاد نصیب ہوتی ہے۔ بس وہ سو رہا ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، وہ بازار کے اندر تجارت کر رہا ہے تو اللہ کی یاد میں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا عشق ہے، وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا، وہ اس ذات پاک کو کبھی بھلا ہی نہیں سکتا۔ مگر ہماری حالت تو کچھ نہیں۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو ذکر، اللہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی اللہ کی یاد دل میں اتر جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اگر یہ اللہ کی یاد جو بظاہر ہم زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر یہ دل میں اتر جائے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ہمیں آ جائے۔ تو ذکر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک خلوت میں کیا جاتا ہے، کسی شیخ سے تعلق قائم کر کے، جہاں دل کی مناسبت اور رجحان ہو، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، وہ بطور سبق جیسے سبق لیا جاتا ہے، استاد سبق دیتے ہیں شاگرد کو، بطور سبق کے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک ذکر کا طریقہ وہ ہے۔ ایک ذکر کا طریقہ یہ ہے جو جیسے آپ بیٹھے حلقے میں اجتماعی صورت میں، ایک ذکر کا طریقہ یہ ہے، یہ اجتماعی ہے، وہ انفرادی ہے۔ انفرادی ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اجتماعی ذکر کے بھی بہت زیادہ فوائد اور برکات ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے، اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کے لیے انفرادی اور خلوت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تو اجتماعی ذکر، اس کی بھی اپنی برکات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يقعد قوم يذكرون الله تعالی الا حفتهم الملائکہ، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے اوپر سے ڈھانک لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر، ان کے دلوں پر سکینہ اترتا ہے، سکون آتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سکون آتا ہے، اس لیے آتا ہے سکون کہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ اترتا ہے، یعنی سکون کی بارش ان پر ہوتی ہے اہل ذکر پر۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے مجمع میں، ملائکہ کے گروہ میں ان بندوں کا ذکر خیر فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ چار فائدے اجتماعی ذکر کے ہیں، مجلس اور بے شمار فوائد ہیں۔ چار فائدے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ فرشتے اہل مجلس کو احاطے میں لے لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اوپر سے ڈھانک لیتی ہے، اوپر سے پردہ کر لیتی ہے، اور ان پہ سکینہ اترتا ہے، اور اللہ پاک اہل مجلس کو ملائکہ کے مجمع میں یاد فرماتے ہیں۔ ان چاروں باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھ کر اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں،
وہ انتہائی اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ پاک کے بولے پیارے بندے ہیں۔ یہ 4 انعام اللہ پاک ان کو اسی وقت عطا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے پیارے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، ان کو جنتی بنا دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوسری حدیثوں میں ہے، جو مجلس ذکر کی دوسری حدیثیں ہیں، بھی حدیث ایک طویل حدیث ہے کہ ملائکہ یلتمسون اہل الذکر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل ذکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب وہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو واپس اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، تو اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتہ عرض کرتے کہ ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو غیر ارادی طور پر شامل ہوا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، ویسے کسی سے ملنے آیا بیٹھ گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ مبارک لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی آ کر بیٹھنے والا چاہے غیر ارادی طور پر آیا ہو وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اس کی بھی بخشش کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے مولانا نے اعلان کیا تھا کہ 15-20 منٹ کا پروگرام ہوگا، تو 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے، اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ لائٹ تھوڑی سی کم کر لیں، بالکل بند نہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔